بات کریں گے قاتل وائرس کرونا کی، جو کہ تیزی سے قیمتی انسانی زندگیاں نکل رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 59 افراد کرونا کا شکار ہو کر موت کی وادی میں چلے گئے ہیں اور کل 3009 افراد نے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں اب خبردار کر رہے ہیں کہ حالات خطرناک صورتحال کی جانب جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اب ہمیں کرونا ایس او پیز اور تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر احتیاط نہیں کی گئی تو 2 ہفتے کے بعد ہمارا حال پہلی لہر کے بعد جس طرح تھا اس سے بھی زیادہ برا ہو جائے گا اور وبا کی دوسری لہر خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے اب ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو کرونا کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری جانب تقریباً 1 سال جو ہے ہو گیا ہے، لیکن کرونا ویکسین ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئی ہے۔ کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز نے ویکسین کی تیاری کے دعوے کیے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد کرونا ویکسین مارکیٹ میں آ بھی جائے گی، لیکن ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور پروڈکشن کم ہونے کے باعث دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو اس ویکسین کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ بالکل، اور عائشہ بھی آپ نے کہا کہ 1 سال تقریباً ہونے کو آیا ہے کہ نومبر ہی تھا اور نومبر میں چائنا میں پہلا کیس جب رپورٹ ہوا تقریباً مطلب اپنا پہلا سال تو مکمل کر لیا، لیکن ابھی تک صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے۔ پاکستان نے ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کی کوشش کی ہے، لیکن امریکی کمپنیز کی جانب سے انکار کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی ویکسین خود تیار کرے گا۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے وزارت صحت کو اس ضمن میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پاکستان ویکسین تیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے اور کیا ہمارے سائنسدان اور لیبارٹریز میں اتنی صلاحیت ہے کہ مہلک وائرس کا توڑ نکال سکیں؟ اگر اب پاکستان ویکسین کی تیاری کا آغاز کرتا ہے تو کب تک یہ ویکسین تیار ہو جائے گی؟ یہ کئی اہم سوالات ہیں جس کا ہم سب کو انتظار ہے اور تلاش ہے ان تمام سوالات کے جو جواب ہیں اس کی۔ بالکل ایسے ہی ہے اور کچھ جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب فوری طور پر ویکسین فراہم کرنے پر معذرت کے بعد پاکستان نے ویکسین کی خود سے تیاری کا فیصلہ کیا ہے، کیا ہم مقامی طور پر مؤثر ویکسین تیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کرونا جو پچھلے کئی ماہ سے دسمبر 2019 سے کافی حد تک اس نے افیکٹ کیا ہوا ہے انسانی جانوں کو، اور اس وقت بھی وہ تقریباً پوری دنیا میں ایسکلیٹ بھی کر رہا ہے، تو اس کا ظاہر ہے خاتمہ تو اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن 60% آبادی ہر ملک کی ویکسینیٹ ہو چکی ہوگی۔ اگر امریکہ نے معذرت کر بھی لی ہے تو بہت سارے اور ممالک جن کے ساتھ ہمارا تعاون اس وقت چل رہا ہے، جن میں سر فہرست چائنا ہے، انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی بیجنگ ہے، اور کینسینو ہے جس کا ہم ٹرائل کر رہے ہیں اس وقت۔ تقریباً 8000 والنٹیئرز کا ٹرائل کمپلیٹ ہو بھی چکا ہے اور ٹوٹل سائز جو ہم کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں وہ 18000 کا ہے۔ اسی طرح ہمارا فلنڈرز یونیورسٹی ایڈیلیڈ آسٹریلیا کے ساتھ، جو کہ ایک اور طرح کی ویکسین ہے جو انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا چل رہا ہے کافی کلوز ایم او یو کے ساتھ اشتراک، اور وہ ویکسین صرف ٹرائلز کی صورت نہیں، ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی دے دیں۔ تو لیبارٹری اسکیل پہ تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہم لیبارٹری اسکیل پہ بنا لیں، بیکاز یہ آر این اے ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے ہی بنتی ہے۔ اس وقت جو ویکسینز خاص کر اینٹی اسپائک پروٹین، جو گلائکو پروٹین اسپائکس ہیں جو ان کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں وائرس کے اوپر، جس کے ذریعے یہ بائنڈ کرتی ہے ACE2 ریسیپٹرز کو یا انسانی جسم کو، تو ان کو یہ ہم نیوٹرلائز کرتے ہیں، یہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز، اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس سے انسولین اور بہت ساری ایریتھروپوئٹین، گروتھ ہارمون، انٹرفرونز، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اور ہماری اپنی تحقیق میں ہم تقریباً 17 کے قریب فارماسیوٹیکل پروٹینز، ویکسین نہیں مگر فارماسیوٹیکل پروٹین اسی ٹیکنالوجی سے بنا چکے ہیں۔ ایشو آئے گا پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان میں اس وقت بائیو ٹیکنالوجی پلانٹ نہیں ہے، تو اس کی اپ سکیلنگ پہ کہ جب ہمیں اسے میس پروڈکشن کرنی پڑے گی تو وہ تو ظاہر ہے انڈسٹری نے کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وزیراعظم نے وزارت صحت کو جو مراستہ بھجوایا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ ایسے ممالک کی معاونت کرے گا جو خود ویکسین تیار کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی کمپنی جس سے تحقیق کی ہو وہ اپنا فارمولا ایسے شیئر کر دے؟
देखें, बिल्कुल ये कोई फार्मूला कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ लेबॉर्ट्री स्केल पे फार्मूले मौजूद हैं हमारे पास, इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है ऑलरेडी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम जीस्ट सेल या इकोलाई या इंसेक्ट को यूज़ करते हैं एज ए वेक्टर और उसको फीड करते हैं अमाइनो एसिड जो कि डिफरेंट सीक्वेंसिंग में करते हैं, तो वो जरासीम आपके लिए ये वैक्सीन या इंसुलिन या एरिथ्रोपोइटीन या इस तरह की दवाइयात बनाता है। तो लेबॉर्ट्री स्केल पे तो हमारे पास है, मसला इसको अप स्केल करने का, और अगर डेफिनेटली पाकिस्तान की दिलचस्पी है और होनी भी चाहिए गवर्नमेंट की, इंशाल्लाह वो बहुत कमिटमेंट है गवर्नमेंट की वैक्सीन इधर जल्द अज जल्द और क्वालिटी वैक्सीन मुहैया करने की, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और सबसे बढ़ के अगर हम कंसोर्शियम कोई बना देंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, कई इसके तरीक़ाकार हो सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और हमेशा वही कौमें ज़्यादा कामयाब होती हैं जो डिज़ास्टर में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती हैं, तो ज़ाहिर है ये भी एक डिज़ास्टर है। और अगर इसमें पाकिस्तान को बायोटेक्नोलॉजी प्लांट क्रिएट करने का मौका मिलता है, तो आई एम श्योर कि जब पाकिस्तान में एक लगेगा बायोटेक्नोलॉजी प्लांट तो इंशाल्लाह इधर देयर विल बी मशरूमिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लांट, और पाकिस्तान बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राइस उनका कहना था कि वही कौमें कामयाब होती हैं जो डिज़ास्टर्स में, और आपको पता है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने भी इस बात को सराहा है और पाकिस्तान मौशी तौर पर सबसे कम नुकसान उठाने वाला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर का जो दिन है वो पाकिस्तान के नाम मंसूब कर दिया है, और पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे के हवाले से जो तकरीब है वज़ीर-ए-आज़म उसके मेहमान खुसूसी भी है और आज उसे खिताब भी करेंगे।